ابھی آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں پشاور، جہاں پر وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں۔ ہمارا کیسا ایجنڈا ہے، اس بنیاد پہ جب حالات ایسے بن گئے کہ ٹکراؤ وہ صورت اختیار کر گیا، آگے آ کر فرنٹ پہ رینجر اور پولیس اور عوام کا آمنے سامنے آ گئے اور تین طرف سے ڈائریکٹ ہٹ کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے فائرنگ شروع کر دی، تو احتجاج ریکارڈ ہو چکا تھا۔ اس حساب سے چونکہ یہ جو لوگ ہمارے ساتھ بھی تھے، یہ ہماری ذمہ داری ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور اس طرف کے لوگ بھی اس آرڈر کے اوپر جن کی آرڈر پہ یہ کر رہے ہیں، زیادتی وہ کر رہے ہیں، وہ اپنی ایک ڈیوٹی کر رہے تھے، وہ بھی ہمارے بھائی ہی ہیں۔ تو کوئی ایسا جاری نقصان نہ ہماری سوچ ہے، نہ ہمارے لیڈر کے احکامات ہیں، اور آگے اس سے ہو یہ رہا تھا کہ ہماری جو ڈی چوک کا ہمارا احتجاج کا ایک ہم نے کرنا تھا، اس میں عوام تشدد کی وجہ سے اتنی اشتعال میں تھی کہ مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ شاید وہ ریڈ زون جہاں پہ ہم نے جانا بھی نہیں تھا وہاں بھی انٹر ہو جائے، کیونکہ یہ والے کنٹینر تو ہٹا دیے تھے۔ تو میں نے وہاں پہ فیصلہ کیا کہ جو پیچھے لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے بھی بندوں کو بتایا کہ ہم لوگ جاتے ہیں کے پی ہاؤس، احتجاج ہمارا ریکارڈ ہو چکا ہے، اور کے پی ہاؤس جا کے ہم آرام سے بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد آگے کا جو عمل ہے جو عمران خان کی طرف سے آئے گا یا پارٹی کی طرف سے آئے گا تو اس پہ ہم آگے پھر بات کریں گے۔ جب ہم کے پی ہاؤس پہنچے تو کے پی ہاؤس کے اندر رینجرز، آئی جی پولیس اسلام آباد کو لیڈ کر رہا تھا، پسٹل اس کے ہاتھ میں تھا، اور انہوں نے ایسا دھاوا بولا کے پی ہاؤس جو کہ ہماری ملکیت ہے، اس صوبے کی ملکیت ہے، تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا، پاکستان کی تاریخ میں اور بھی بہت کچھ نہیں ہوا۔ فارم 47 کو آپ دیکھ لیں، 90 میں الیکشن نہ کرانا وہ آپ دیکھ لیں، اب اس طرح کی ہارس ٹریڈنگ کو لیگل کرانا آپ دیکھ لیں۔ تو یہ تسلسل میں ایک ایسا کام ہوا کہ گھستے ہی اس نے سب سے پہلے ڈی ایس پی جو وہاں پر موجود تھا، جو کہ بیسیکلی کے پی ہاؤس کا ڈی ایس پی ہے، سیکورٹی کا انچارج ہے، اس سے ابیوز لگنے نے پوچھا میرے بارے میں کہ وہ کہاں ہے، ابیوز کر کے، اور اس نے آگے سے کہا کہ جی آپ کیسی لینگویج کر رہے ہیں، تو اس کے سر پہ 2 بٹ مار کے سر پھاڑ دیا، اور پولیس والوں کو مارنا شروع کر دیا کھلم کھلا۔ جو ورکر وہاں پہ تھے، جو لوگ وہاں پہ تھے، آنسو گیس، ہوائی فائرنگ، مار کوٹ، ایک ایسا ماحول بنا دیا کہ جس سے جیسے اللہ معاف کرے کوئی بہت بڑے کوئی دہشت گرد ہو یہاں پر، آج تک اس پولیس نے دہشت گردوں کو اس طرح مقابلہ کبھی نہیں کیا ہوگا، اس طرح انہوں نے ہمارے پہ حملہ کیا کہ ان کے مقابلے کی تو ان کی حیثیت نہیں ہے۔ کچے کے ڈاکوں کے وسائل نہیں ہوتے، باتیں ہمارے پہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جناب اسپیکر، اس ماحول میں مجھے بتایا گیا کہ یہ اریسٹ جو آپ کرنے آ رہے ہیں یہ گریس کے ساتھ نہیں ہے، یہ گریس اریسٹ نہیں ہے، مجھے اریسٹ سے کوئی خوف نہیں ہے، اور میں نے دیکھا اور پرکھا کہ میرے اریسٹ سے میرے صوبے کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں۔ تو یہ کیا پروگرام ہے کہ وزیر اعلیٰ کو اس طریقے سے اس طرح ڈسگریس طریقے سے اریسٹ کرنے کے لیے جو اقدامات ہو رہے ہیں، اس کے آگے کیا پلان ہے؟ اللہ الحق ہے۔ میں وہاں سے جب یہ کارروائی کر رہے تھے اور میرے دروازے توڑ رہے تھے، تو میں اب آپ کو کلیئر اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ کنفیوز جو میرا ایک ماحول بنا کے کچھ اپوزیشن کے لیڈرشپ، کچھ منافقین، کچھ پیڈ جرنلسٹ وہ جس طریقے سے پیش کر رہے ہیں، تو میں اب آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں، وہ فیکٹ کہ جو کوئی بھی چیک کر سکتا ہے۔ میرا مثال نام کا نام بھی دے رہا ہوں، ہمارے لوگ غیرت مند ہیں، غیرت مند لوگ بھی ہیں ہمارے صوبے میں، کچھ بزدل بھی ہیں، ان کا بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ اس نے مجھے پیچھے والے راستے سے نکال کے سامنے جو پکٹس بنی ہوئی ہیں، ایک پکٹ کے اوپر جا کے میں اوپر بیٹھ گیا، پکٹ کے اندر۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کلیئر ہو، اپنا ہائٹ اور بتانا نہیں چاہیے، لیکن میری وہ نظریے کے ساتھیوں کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ان کو کنفیوز کیا جا رہا ہے۔ 4 گھنٹے میں وہاں پہ رہا، پورے 4 گھنٹے یہ گھوم رہے تھے، تلاشیاں لے رہے تھے، بھاگ رہے تھے۔ پشاور میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا کے پی اسمبلی میں اظہار خیال۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے جلسے جلوسوں پر شیلنگ کی گئی جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ نظریے کے ساتھیوں کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ان کو کنفیوز کیا جا رہا ہے۔ 4 گھنٹے میں وہاں پہ رہا، پورے 4 گھنٹے یہ گھوم رہے تھے، تلاشیاں لے رہے تھے، بھاگ رہے تھے، پورا انہوں نے کارڈن کیا ہوا تھا۔ اس دوران میں میرے پاس وہ بندہ دوبارہ جب آیا تو
اس پکٹ میں میرے ساتھ ایک میرا گارڈ سمی نام کا وہ بھی تھا. اس میں نے ان سے کہا کہ گاڑیوں کی کیا پوزیشن ہے, نکلنا ہے یہاں سے. تو انہوں نے کہا تمام گاڑیاں سرکاری اور آپ کی ذاتی توڑی جا چکی ہیں, سارا سامان لے گئے ہیں, ساروں کے ٹائر پھاڑ دیے ہیں, کوئی گاڑی بھی اس وقت اویلیبل نہیں ہے. اور سارے پولیس والے جو ہے ہمارے وہ سارے کے سارے انڈر کسٹڈی ہیں اس وقت. ان سب کو انہوں نے وہاں پہ اریسٹ کر کے رہنما بنایا ہوا ہے, انکلوڈنگ بائی سی ایس او جو کہ ایک ایس ایس پی ہے. اب اس حالات میں نے ان سے کہا کہ ایک گاڑی برابر کرو اور اس گاڑی کو آپ کہیں بھیجو آگے مونال والی سائڈ پہ. تو تقریباً اس ٹائم میں وہ گاڑی ارینجمنٹ ٹائم ہے لگ بھگ 4 گھنٹے کے بعد مجھے انہوں نے کہا کہ گاڑی ارینج ہو گئی ہے, اور گاڑی ارینج ہو کے اس کو بتا دیا گیا کہ وہ اس روٹ کے اوپر آپ کے لیے ویٹ کرے گی. میں نے کہا ٹھیک ہے, اگر اللہ نے مجھے پہنچا دیا تو ٹھیک ہے. اب تیز بارش شروع تھی, پوری لائن میں ایسے رینجر کے سارے ڈالے اور ایسے ساری کی ساری پولیس کے ڈالے. میں نے اس پکٹ سے جمپ کیا, میں چلتا ہوا گرین بیلٹ پہ گیا, میں ان کو نظر نہیں آیا. اللہ نے جو کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے. وہاں سے میں موو ہو کے گیا, آگے جا کے میں واک کرتا ہوا جب پہنچا پر اوپر. ابھی صبح کی روشنی اس وقت تک پوری آئی نہیں تھی, تو وہاں پر چونکہ کوئی آمد و رفت تھی نہیں, تو میں ہر ایک دو جو گاڑیاں سوکھیاں وغیرہ گزری تو جو بھی گاڑی گزر رہی تھی میں اوپر سے پتھر مار رہا تھا کہ شاید کوئی بھی رک جائے تو میں آگے بڑھ جاؤں. اب اس وقت میرے پاس نہ موبائل ہے, نہ میری جیب میں 1 روپیہ ہے, ایک اللہ کی ذات ہے, ایک میں ہوں. پھر ایک گاڑی آ کے وہاں پہ جب میں نے پتھر مارے گاڑی رک گئی. جب میں اس گاڑی کے پاس گیا تو وہ وہی گاڑی تھی, ساتھ ایک موٹر سائیکل بھی تھا. اس گاڑی میں ڈرائیونگ کر رہا تھا وہ میرا ڈرائیور افتخار جو میرا ڈرائیور ہے سی ایم ہاؤس کا وہ تھا, اور آگے موٹر سائیکل پہ عارف کھٹک جو میرا ایک گارڈ تھا وہ تھا, اور ایک طارق میرا گارڈ ہے وہ تھا. وہ 2 موٹر سائیکل پہ تھے. جب میں گاڑی میں بیٹھا تو عارف کھٹک موٹر سائیکل چلانا شروع ہو گیا اور طارق آگے گاڑی میں ساتھ بیٹھ گیا اور ہم روانہ ہو گئے. سر گاڑی کا جو نمبر ہے. پشاور میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے پی اسمبلی میں سارے خیال کر رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.